ایک وقت کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کا نام جہانگیر تھا اور پیشے سے وہ ایک کسان تھا، ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی جہاں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اس کی اچھی فصل اور محنت کی وجہ سے اس کو اچھا منافع ہوتا تھا اور وہ اچھی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا۔ کوئی بیمار ہوتا تو وہ اس کی مدد کرتا۔ وہ بہت عبادت گزار تھا اور ہر حال میں خوش رہتا تھا، کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ اس کا پڑوسی رہتا تھا جس کا نام زبیر تھا۔ زبیر جہانگیر کو اس کی مقبولیت کی وجہ سے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ جہانگیر سے دگنا امیر تھا اور بڑے مکان میں رہتا تھا، مگر وہ بہت ہی کامچور اور سست تھا اور اسی وجہ سے جہانگیر کو اس سے زیادہ منافع ہوتا تھا۔ فصل کی کٹائی کا موسم قریب تھا۔ جہانگیر کی فصل ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ہوئی تھی اور زبیر کی فصل ہمیشہ کی طرح اس کی سستی، کاہلی اور نااہلی کی وجہ سے آدھی سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اسی بات سے زبیر اتنا آگ بگولا ہو گیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں جہانگیر کی فصل بھی تباہ کر دوں گا۔ ہر سال کی طرح میں اس کو دگنا منافع نہیں کمانے دوں گا۔ آدھی رات کو جب زبیر اپنے گھر میں سو رہا تھا تو اس نے لوگوں کے چیخنے کی بہت ساری آوازیں سنی۔ جہانگیر نے جب لوگوں کی آوازیں سنی تو اٹھ کر باہر بھاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی پوری فصل کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی لمحے اس کو دوسری جانب سے ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ دوسری جانب دیکھتا ہے کہ زبیر چھپ کر وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آگ زبیر نے لگائی ہے، کیونکہ وہ زبیر کی فطرت سے اچھے سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن وہ اس بات کو چھوڑ کر اپنی فصل کو بچانے میں لگ جاتا ہے اور اتنی فصل بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کو اچھا اور مناسب منافع مل سکے۔ جہانگیر گھر آ کر یہ سارا ماجرا اپنی بیوی سے بیان کرتا ہے اور یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جہانگیر یہ سارا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بیوی کو خاموش رہنے کی تاکید کرتا ہے اور اللہ سے مدد کی فریاد کرتا ہے۔ دوسری طرف زبیر بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ وہ جہانگیر کی فصل تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اب اس کو اس بار جہانگیر سے دگنا منافع ہوگا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور آخرکار فصل کی کٹائی کا دن آ جاتا ہے۔ جہانگیر بہت ہی مناسب داموں میں اپنی بچی ہوئی فصل کو بیچ دیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے برعکس زبیر کو بہت ہی اچھے دام مل جاتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی چال کامیاب ہو گئی۔ ایک دن کام سے تھک ہار کر جہانگیر گھر میں آرام سے سو رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے شور کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ان آوازوں سے اس کی کچھ اچھی یادیں نہیں جڑی ہوتی۔ وہ بھاگ کر باہر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ زبیر کا بیٹا سخت بیمار ہے اور بے ہوشی کی حالت میں، اور گاؤں میں اس کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، اور جس ڈاکٹر سے اس کی بیماری کا علاج کروایا جا سکتا تھا وہ 6 کلومیٹر دور دوسرے گاؤں میں موجود تھا۔ جہانگیر نے کچھ نہ سوچا، اپنا گھوڑا نکالا، زبیر کے بیٹے کو اپنی کمر سے باندھا اور جتنی جلدی ہو سکتا تھا دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، اور جب تک زبیر کے بیٹے کو ہوش نہ آیا وہ اسی کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی خدمت کرتا رہا۔ علاج کے کچھ گھنٹے کے بعد زبیر کے بیٹے کو ہوش آ گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ زبیر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پورے گاؤں نے جہانگیر کو اس کی دلیری اور عقل مندی کی داد دی۔ زبیر اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اگلے دن وہ جہانگیر کے گھر گیا اور جا کر اس کے قدموں میں گر گیا اور رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا جرم معافی کے قابل نہیں، مگر مجھے معاف کر دو، آپ نہیں جانتے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جہانگیر مسکرایا اور بولا کہ میں سب جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ میری فصلوں کو آگ تم نے لگائی تھی۔ جو اللہ پر توکل رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کی تمام مشکلیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے اور ہمیں بھی اس کی صفتوں کو اپنانا چاہیے۔ یہ سن کر زبیر نے اسی وقت توبہ کر لی اور اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا اور وہ ایک اچھا انسان بن گیا۔ لوگوں نے جب اس میں یہ تبدیلی دیکھی تو اسے پوچھا کہ تم میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو زبیر بولا کہ یہ میری تبدیلی نہیں، جہانگیر کی اچھائی ہے جو مجھ میں جھلک رہی۔ تو دیکھا آپ نے جہانگیر نے زبیر کی برائی کو اپنے اچھے اخلاق اور صبر سے کیسے ختم کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم حسد اور جلن کو چھوڑ کر صفت ربانی کو اپنائیں تو بڑی سے بڑی جنگ کا بھی سامنا کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے جیت سکتے ہیں۔
अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।